ٹھیک ہے رضی صاحب، آپ کے خیال میں پرسن اسپیسیفک ترامیم ہیں یا نہیں؟ پرسن اسپیسیفک تو نہیں ہے، لیکن پرسنز اسپیسیفک ہو سکتی ہیں. اچھا، پلورل کر لیں اس کو. اچھا صاحب اچھی شاٹ ماری آپ. اچھا دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم جرنلسٹ ہو گئے یا سول سوسائٹی کے لوگ ہو گئے یا لیگل پریکٹیشنر ہو گئے، ہم نے بڑی جد و جہد کی، ماریں کھائیں، جیلوں میں گئے اور جا کے نئی حکومت سے یہ وعدے لیے کہ جب آپ آئیں گے تو نیب کی یہ والی جو قوانین ہیں، اور انہوں نے خود بھی بھگتا، تو یہ آپ ان کو انڈو کریں گے. اور پھر بہت بڑی ایک لیجسلیشن ہوئی، عدالت کے اندر پیش کی گئی وہ ترامیم، اور وہ ترامیم وہاں سے منظور ہو گئیں. اب میرے جیسے قانون کے ایک طالب علم کو یقیناً یہ راجہ صاحب سمجھا پائیں گے کہ جو ترامیم آپ نے پارلیمنٹ کے اندر باقاعدہ لیجسلیشن سے کی ہوں، اس کو آپ ایک آرڈیننس کے ذریعے ریورس کیسے کر سکتے ہیں؟ یا تو عدالت نے اس کے اوپر سٹے دے رکھا ہو، پھر بھی میرے علم میں اضافہ فرمایا جائے کہ اس سٹے، اگر سٹے ہے، میرا نہیں خیال کہ سٹے ہے، ویسے عدالت اس کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے. اور ماشاءاللہ عدالت بھی ہماری قربان جائیے کہ 2 مہینے بعد اس کی 1 تاریخ ڈال دیتے ہیں، اس پہ آبزرویشن جاری کر دیتے ہیں. لیکن میری جو ذاتی تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ اس پوری کھینچا تانی کے اندر وہ جو تھوڑی بہت ہم سپیس گین کرتے ہیں، کوئی 10 15 20 سال کی جد و جہد کے بعد کوئی تھوڑی سی ہم سپیس گین کرتے ہیں اس ملک کے اندر شخصی آزادیوں کی، اظہار رائے کی آزادیوں کی، وہ سپیس جو ہے وہ ایک جھٹکے میں چھین لی جاتی ہے اور پھر اگلی کو 1-2 دہائیاں اس کے اندر گزر جاتی ہیں. اب اس کے اندر مختلف ہو سکتے ہیں، پی ٹی آئی کی اپوائنٹ کردہ یا پروجیکٹ عمران خان کے تحت اپوائنٹ کردہ لا آفیسرز اور جج حضرات بھی اس کے قصوروار ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے قانون کو آگے نہ چلنے دینے کی قسم کھائی ہوئی ہے. تو لہٰذا اب دوسرا فریق جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ پھر این پھر ایلو پڑھو، وہ انہوں نے اس کو پکڑ کے تھوڑا مار کے بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے. تو میرا مطلب ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے، کسی کی سیاست ہو رہی ہے، کسی کا لیگل فرٹرنیٹی کے اندر کیریئر بن رہا ہے، لیکن اس دوران اس معاشرے کے اندر ایک عام شخص جو کہ شخصی آزادیوں کو مقدم جانتا ہے، یہاں پہ آزادی اظہار رائے کے لیے آواز بلند کرتا ہے، اس کی سپیس جو ہے وہ مزید سکویز ہو گئی ہے. اور جنہوں نے یہ آرڈیننس جاری کروایا ہے، میری ان سے دستبستہ عرض ہے کہ حضور آپ سدا ادھر نہیں بیٹھے ہوئے، آپ نے پھر چیئر کے دوسری طرف، ٹیبل کے دوسری طرف جانا ہے، تو اس وقت کے لیے تھوڑا سا خیال کر لیجئے. کوئی بات نہیں، آپ جو ہیں مطلب کہ پروسیکیوٹر تو آپ چینج نہیں کر سکتے، نیب کا چیف پروسیکیوٹر وہ تو 15 لاکھ روپے لے کے چھٹی پہ بھی گیا ہوا ہے اور گھر بیٹھا ہوا ہے، اور غصہ آپ نکالتے ہیں قانون کے اندر ترمیم کر کے. تو میرا مطلب ہے کہ جو لوگ آپ کے کہنے کے اوپر صحیح کیسز نہیں بنا رہے، جو کیسز پہلی پیشیوں پہ اٹھ جاتے ہیں، آپ ان کو چینج کیجئے، چونکہ وہ کسی کے رشتہ دار ہیں، کسی کے ریلیٹیو ہیں، کسی کے چیمبر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو چینج نہیں کیا جاتا. یہاں پہ تو ایک بہت بڑے لا آفیسر کی صاحبزادی کی تقرری کے لیے عید والے دن دفتر کھولا جاتا ہے نوٹیفیکیشن کرنے کے لیے، تو ان کے سامنے آپ لیٹے ہوئے ہیں اور لے دے کے آپ کا غصہ چلتا ہے ہم غریبوں کے اوپر، جس طرح ٹیکس لگتا ہے ہم غریبوں کے اوپر، اور ڈالر کی مبارکباد اور پیکج کی مبارکباد کوئی اور وصول کر رہا ہوتا ہے. اس طرح بنیادی آزادی کے حقوق جو ہیں وہ میرے غصب ہو رہے ہیں اور ان کی آپس میں سیاسی لڑائی جاری ہے. مجھے اس کے اوپر بہت تکلیف ہے اس آرڈیننس کے اوپر کہ وہ سپیس جو ہم نے 8-10 سال لڑ کے حاصل کی تھی، ایک رات کے اندر، رات کے اندھیرے میں اس کو سرنڈر کر دیا گیا.